جناب ماسٹر محمود رضا صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا قرآن کریم کا جب نزول ہوا، حضرت جبرائیل جب قرآن کی وحی لے کر کے آئے تو پہلی آیت تھی اقرا، مطلب پڑھنے کی طرف اشارہ تھا، اور تعلیم میں ہی ہم لوگ پیچھے ہماری قوم۔ لیکن آج کی نوجوان نسل جاگ چکی ہے، آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم دینے والے بھی محرک ہیں، بہت حرکت میں ہے، تعلیم دے رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہی اس مدرسہ میں میرا آنا ہوا، اور ایک کشش ایسی تھی کہ پھر مجھے آنا پڑا۔ ابھی 26 جنوری کا جو پروگرام ہوا اس میں ہم کلکتہ میں ہی بیٹھ کر کے وہ ویڈیو سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ بچیاں ریپبلک ڈے کے موقع پر جو انگریزی میں تقریر کر رہی تھی، تو میں اس کا موازنہ کر رہا تھا انٹرنیشنل لیول کی لڑکیوں کے ساتھ۔ کچھ لڑکیاں کسی دوسرے ٹاپک میں جو تقریر کر رہی تھی، میں علی گڑھ کی لڑکیوں سے اس کی تقریر کا موازنہ آپ سے کر رہا تھا۔ جامعہ ملیہ کی لڑکیوں کا موازنہ آپ سے کر رہا تھا۔ گلبرگہ دوسرے علاقے کی جہاں بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، بڑی بڑی عمارتوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، لڑکیوں کا جو اسکول ہے، ان کی لڑکیوں کی ایکٹیویٹیز، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کا باڈی لینگویج، ان کی اسپیچ کرنے کی جو صلاحیت تھی، ان کا کمپیئر کر رہا تھا میں اسراحہ کی بیٹیوں سے۔ اور میں سچ کہوں گا، اس میں سچائی ہے کہ آپ کی تقریر میں جو صحت تھی، گڈ پروناؤنسیشن تھا، جو انداز تکلم تھا، انداز بیان تھا، بڑا شاندار تھا، اچھا لگا، اچھا لگتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو وہ سناتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گاؤں میں ایک جھونپڑی میں، ہم اس کو جھونپڑی کا نام دیے ہیں، ہمارے گاؤں میں ایک جھونپڑی میں ایک مدرسہ چلتا ہے میمونہ للبنات، وہاں کی لڑکیاں تقریر کر رہی ہیں، سن لو، مقابلہ میں کسی دوسری لڑکی کی تقریر لے آؤ۔ گاؤں میں جہاں اچھی رہائش نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، آمد و رفت کا صحیح انتظام نہیں ہے، بہت ساری بچوں میں کتابیں نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، وہ فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یہ رضا الرحمان بابو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ضیاء الرحمان صاحب، رضا الرحمان صاحب، ان کے والد سے ہماری بڑی اچھی دوستی تھی۔ کوئی لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، تعلیم حاصل کیے، اور پھر اپنا مقصد بنایا، اپنا مشن بنایا تعلیم دینے کا۔ ہم لوگ جب گاؤں میں پڑھتے تھے، دارالعلوم کنیزیہ میں، مدرسہ انوار اسلام میں، تو اس طرح کا ماحول نہیں تھا تعلیم حاصل کرنے کا۔ یہ ان بچوں نے، ان لڑکوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو اپنا مشن بنایا کہ ماں کی گود پہلا مکتب و درسگاہ ہوتا ہے، ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچے پڑھے لکھے ہوں گے۔ اس مشن کے تحت گاؤں کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ اعظم گڑھ کے ایک ہمارے استاد محترم، یہاں پر نیوٹن انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں محمد مشتاق صاحب، ان کے بھی استاد کلکتہ میں پڑھاتے تھے، ان کے یہ صاحبزادہ یہاں جو بیٹھے ہوئے، یہ بھی کلکتہ کے ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، ان کو لے کر کے آئے کہ چلیے اب اعظم گڑھ میں جا کر کے، یو پی میں اعظم گڑھ ہے، وہاں جا کر کے بتلائیے گا کہ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا کیا معیار ہے۔ انگلش میڈیم اسکول کئی ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے جہاں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیکھو فیسلٹیز کچھ نہیں ہے،
پورا فوکس تعلیم پر ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، اور اسی تعلیم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے ترقی کا، شارٹ کٹ کوئی راستہ نہیں ہے جس میں آگے بڑھ جائے، صرف تعلیم کا، سوائے تعلیم کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا تعلیم اچھے سے حاصل کرنا ہے، بڑے دل جمی کے ساتھ حاصل کرنا ہے، محنت سے اور ایمانداری سے، ایمانداری سے حاصل کرنا ہے، چیٹنگ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اپنی قابلیت سے لکھنا ہے امتحان میں، اور اچھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کے عزت احترام، بڑوں کا عزت احترام، یہ سب بھی تعلیم میں شامل ہے۔ اگر کوئی بچی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی تعلیم میں۔ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، تعلیم میں آگے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی خدمت کر کے، بزرگوں کی دعائیں لے کر کے وہ آگے بڑھے ہیں۔ خیر، بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ لوگ تعلیم حاصل کیجیے اور اچھے رہیے، دعا میں یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، مدرسہ اور آگے سے آگے ترقی بڑھے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔